حاضرین بزم، بالخصوص اس علاقے کے قائد و رہنما حضرت مولانا قاری منور رضا صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولنا النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مراب حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم حضرت عبداللہ کے پیارے حضرت آمنہ کی جگر پارے، کشتی امت کے کھیون ہارے، کونین میں سب سے انوکھے سب سے نرالے، حضور رحمت عالم نور مجسم جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، 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 تجھے حمد ہے خدایا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دہرے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی، قادری یمنارے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میری خوش نصیبی سعادت مندی کہ مجھے آج اس خاص محفل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرنے کی سعادت میسر آ رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر سننا، اللہ کے پیاروں کا ذکر کرنا، اللہ کے پیاروں کا ذکر سننا، یہ اپنے آپ میں عظیم نعمت، عظیم نعمت، عظیم نعمت ہے۔ کاش ہم اور آپ اور امت اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا سننا، اس کے محبوبوں کا ذکر کرنا سننا، یہ انسان کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر یہ بات صحیح معنی میں لوگوں کے سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ مقصد زندگی لوگ پا جائیں گے، اور دنیا بھی کامیاب ہوگی اور انشاءاللہ آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ یہ بزم حضور غوث الاغواث فرد الافراد قطب الاقطاب سیدنا سرکار شیخ
الشاہ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی سے منسوب ہے۔ بے شک کائنات پر ان کا اجارہ ہے۔ حضور بدر ملت علیہ الرحمت والرضوان جو بڑے پائے کے عالم دین بھی تھے، کئی ان کی کتابیں درس نظامی میں داخل ہیں، سلیبس میں داخل ہیں، اور جتنے بڑے وہ عالم دین تھے اسی پائے کے صوفی باصفا تھے، پابند شرع تھے، اللہ کے ولی تھے۔ ان کو دیکھنے والے لوگ بیان فرماتے ہیں کہ وہ سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اپنے اچھوتے انداز میں بیان فرماتے تو کسی کا نام لے کر کہتے، ارے فلاں صاحب تم جانتے ہو کہ بارگاہ غوثیت کیا ہے؟ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت اور وہ قدرت دی ہے۔ اور پھر دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور آسمانوں کے اوپر لوح محفوظ تک پہنچا دیتے ہیں، اور اس میں اللہ کی دی ہوئی قدرت سے اگر مریدوں کی تقدیر میں کوئی کمی ہوتی ہے تو اس کو مٹا دیتے ہیں اور اچھی تقدیر لکھ دیتے ہیں۔ اسی کو سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا، لکھے کو مٹا کر تو لکھنے پہ قادر کہ ہیں تیرے لوح و قلم غوث اعظم۔ تو ان کی محفل و مجلس میں ہم لوگ حاضر ہیں، اور میں شکر گزار ہوں خاص طریقے سے اس علاقے کے قائد اہل سنت حضرت قاری صاحب قبلہ کا کہ یہ میری سرپرستی کے لیے یہاں تشریف فرما ہیں، اور بہت شکریہ جناب احمد رضا بھائی، ان کے والد محترم، ان کے برادران کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کو، یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں ان سب کے گھروں کو، اور ہر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدت مند کے گھر کو رحمتوں سے بھر دے، برکتوں سے بھر دے، اور جو جس کے دل میں تمنائیں مرادیں ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں مولا تبارک و تعالیٰ ان مرادوں کو پورا فرمائے۔ درود شریف اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ شان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انشاءاللہ تقریر تو کیا محفل میں بس کچھ دیر آپ تک کچھ باتیں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تقریر کا ماحول الگ ہوتا ہے، مجلسوں کا ماحول الگ ہوتا ہے، کچھ باتیں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ احمد رضا بھائی نے کچھ اشارہ کیا ہے، اس طرف بھی آؤں گا، مگر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار غوث اعظم کی شان بے شمار علماء نے بیان فرمائی، اور ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں بیان فرمائی، اور ان کا مقام اور مرتبہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں اپنے ناقص مطالعے کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے جتنا پڑھا، کوشش کی پڑھنے کی، حالانکہ کوئی خاص تو نہیں پڑھا، لیکن جو بھی کچھ پڑھا اس کی روشنی میں بات کروں تو جو بات اور جو شان، ان کی جو عظمت، ان کی رفعت، ان کی منزلت، ان کی قدر، ان کی شان و شوکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے بتائی، سمجھائی اور ہمارے دماغوں میں پیوست کر۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر حضور اعلیٰ حضرت نے یہ شان ہمیں بتائی نہ ہوتی تو ہم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مرتبے سے آگاہ نہیں ہو سکتے تھے۔
یہاں تک ہم اپنے مطالعے کی روشنی میں نہیں پہنچ سکتے تھے. یہ سرکار اعلیٰ حضرت کا کرم ہے. ابھی حضرت قاری صاحب قبلہ نے جو منقبت پڑھی ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے. یہ اونچے اونچے کون ہیں؟ 6 فٹ کے لوگ، 7 فٹ 8 فٹ کے لوگ، 10 فٹ کے لوگ. اونچے اونچوں سے کون مراد؟ اس کو بھی حضور اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کہ حضرت امام حسن عسکری سے لے حضرت امام مہدی کے نزول تک جتنے اولیاء اکرام ہیں، ان سب کے سروں، ان کی گردنوں پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم اقدس. کتنا طویل زمانہ ہو گیا. یہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے قرب قیامت. تو حضرت امام حسن عسکری سے لے کر یہ جو زمانہ چلا، اس وقت تک چلتا رہے گا. کیسے کیسے ولایت کے تاجدار، ولایت کے شمس و قمر اس دنیا میں جلوگر ہوئے. کیسی کیسی کرامتیں، کیسی کیسی عظمتوں کا ان سے صدور ہوا. اب ان سب کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نگاہوں کے سامنے لاتے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں، اے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں. یہ جو میں نے زمانہ آپ کو بتایا، اس میں جتنے بھی ایک سے ایک بڑھ کر اللہ کے ولی ہیں، قطب ہیں، غوث ہیں، ابدال ہیں، اور منزل ولایت جو کہ بہت ساری منازل ہیں، ان سب میں کتنی بھی بلند منزل پر فائز اللہ کا ولی صحیح، لیکن اے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سر ولایت کتنا بھی بلند ہو، لیکن ان سب کے سر ولایت سے آپ کا قدم اقدس اعلیٰ اور عرفہ ہے، بلند و بالا ہے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اس شعر کا بھی لطف ذرا محسوس کیجئے. ہم بارہا سنتے ہیں، ہر بار ایک نیا لطف ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کے کلام کی یہ خاصیت ہے، اور یہ اللہ نے ان کے عشق اور ان کے خلوص کی برکت انہیں عطا فرمائی. جب بھی سنیے تو ایسا لگتا ہے تازہ کلام سنا جا رہا ہے. کبھی لوگ اس میں کلفت محسوس نہیں کرتے. یہ نہیں ہوتا کہ یہ تو سینکڑوں بار کا سنا ہوا ہے، درجنوں بار کا سنا ہوا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا. تو عرض کرتے ہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. آپ کے سر کی عظمت کون سمجھے؟ سر اور قدم، یہ جسم ان دونوں عضو کے بیچ میں، قدم سب سے نچلا حصہ ہے اور سر سب سے بلند حصہ ہے. اس کے بیچ میں ہمارا پورا جسم ہے. اب یہ جسم کے سارے اعضاء، سارے حصے، ہاتھ کا اپنا مقام ہے اور سر کا اپنا مقام ہے، پیشانی کا اپنا مقام ہے، چہرے کا اپنا مقام ہے. چہرے کو عظمت حاصل ہے. جن لوگوں کو شریعت نے کسی کو ہلکی مار کی اجازت دی، جیسے کہ استاذ کبھی شاگرد کو، ان کو بھی یہ حکم ہے کہ چہرے پر نہ مارا کریں. یہ چہرے کی عظمت ہے. تو میں نے کہا کہ یہ جو اعضائے بدن ہیں، جسم کے حصے ہیں، ان سب کا مقام اور مرتبہ برابر نہیں، الگ الگ. لیکن ہمارے عرف میں قدم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو سب سے کمتر سمجھا جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر آپ کسی کو قصدن پیر مار دیں تو یہ بہت زیادہ برا سمجھا جائے گا. کسی پر ہم چلتے چلتے ہاتھ لگ جائے کسی کو ہمارا، تو آدمی اتنا برا نہیں سمجھے گا. لیکن اگر پیر کسی کو لگ جائے تو گھور کے دیکھے گا، مولانا دکھائی نہیں دیتا، پاؤں مارتے ہوئے چل رہے ہیں. کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو پاؤں
انسان کے اعضاء میں سب سے کمتر سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کوئی اگر کسی کو مارنے کی اجازت بھی ہے اور وہ پٹنے کے لیے بھی تیار ہے، اس کے باوجود بھی اس کو پیر نہیں مارا جاتا، اور اگر پیر مار دیا تو بہت سارے اعتراضات ہوں گے، اور بلا قصد بھی پیر چھو جائے تو جو ہمارا مالوہ کا علاقہ ہے یہاں کا مجھے پتہ نہیں کیا عرف ہے، اگر لگ جائے تو آدمی یوں کر کے ایک معافی کا انداز ہے، یوں کر کے کرتا ہے، یہ ایک معافی مانگنے کا طریقہ ہے کہ میرا قدم آپ کو لگ گیا، معاف کیجیے۔ اب ذرا سنیے، ایک ہے سر، ایک ہے قدم، قدم کے بارے میں نے آپ کو تفصیلات عرض کی۔ تو اب اعلیٰ حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بتاتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کے سر کو سمجھنا چاہتے، رک جاؤ، ابھی سر کی بات مت کرو، سینے کی بات مت کرو، پیشانی کی بات مت کرو، زبان مبارک کی بات مت کرو، دہن اقدس کی بات مت کرو، چہرے منور کی بات مت کرو، دستے کرم کی بات مت کرو، جسم ناز کی بات مت کرو، آؤ جہاں جس تمام لوگوں کے جسم کے سب سے نچلے اور کمتر حصے کی بات کرو، عام لوگوں، تو عام لوگوں کا جو حصہ سب سے کمتر، سب سے حقیر، سب سے ذلیل سمجھا جاتا ہے، سرکار غوث اعظم کے یہاں پہنچو اور اس حصے کی بات کرو، تو اس حصے کی عظمتوں کا یہ عالم ہے کہ عام لوگوں کے پاؤں کوئی چھونا گوارا نہیں کرتا، لگ جائے تو برا مانتا ہے، عام لوگوں کی بات کرنا، اور سرکار غوث اعظم کے قدم کی بات اب عام لوگوں سے متعلق نہیں، اولیاء سے متعلق ہو رہی ہے، اولیاء سے متعلق ہو رہی ہے۔ اولیاء صرف اپنے آپ سے سرکار غوث اعظم کا قدم لگانا ہی نہیں چاہتے ہیں، آنکھیں اولیاء کی جو ہیں آنکھیں، اس قدم سے اولیاء کی جماعت اپنی آنکھوں کو ملنا چاہتی ہے، یہ سرکار غوث اعظم کے قدم کی عظمت ہے۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوہ تیرا۔ اس میں آپ لطف یہ بھی دیکھیے، چھونا نہیں کہا ہے، ملنا کہا ہے اعلیٰ، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوہ تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار غوث اعظم کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج جمعے کی خطاب میں نے کچھ باتیں تقوی سے متعلق عرض کی تھی۔ تقوی اللہ سے ڈرنے کو کہتے ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہاں پر سچوں کے ساتھ ہو جانے کا بھی حکم ہے اور اللہ سے ڈرنے کا بھی حکم ہے، دو حکم یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ سچے کون ہیں؟ سچے تو ویسے ہم آپ سب لوگ جانتے ہیں، جو جھوٹ نہ بولے وہ سچا ہے۔ سچ ہوتا کیا ہے؟ واقعے کے مطابق کسی بات کی خبر دینا، یہ سچ کہلاتا ہے، اور واقعے کے مطابق خبر نہ دینا یہ جھوٹ کہلاتا ہے۔ اگر اس وقت میں یہاں پر موجود ہوں اور کوئی بتائے کہ محمد عارف قادری برکاتی رضوی اس وقت ممرہ میں موجود ہے، تو واقعی میں ممرہ میں موجود ہوں تو یہ سچ ہوگا، اور کوئی ایسا آدمی کہ جو موجود نہیں ہے اس کے بارے میں کہا جائے تو یہ جھوٹ ہوگا۔ واقعے کے مطابق خبر دینا یہ سچ ہے، اور واقعے کے مطابق خبر نہ دینا یہ جھوٹ ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہوں گے کہ ان کو جھوٹ سے بڑی چڑ ہوتی ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ سچ بولنا بہت اچھی چیز ہے، بڑی اچھی خصلت ہے، اور جھوٹ بولنا بہت بڑی برائی ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ جھوٹ آدمی کو بدی کی طرف لے جاتا ہے،
اور وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور سچ آدمی کو بھلائی کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں جھوٹ سے بڑی چڑ ہوتی ہے، وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ بولتے۔ لیکن یہ بھی آپ نے کبھی اگر اس کا مشاہدہ کیا ہو، تجربہ کیا ہو کہ وہ دوسری نیکیوں سے دور ہوتے ہیں، نمازی نہیں ہیں، روزہ دار نہیں ہیں، حج ان پر فرض ہے لیکن حج نہیں کرتے، زکوٰۃ ان پر فرض ہے زکوٰۃ نہیں دیتے، دوسری نیکیاں نہیں کرتے، سچ کو انہوں نے بڑا لازم پکڑ لیا ہے، باقی دوسری چیز سے انہوں نے اپنے آپ کو دور کر رکھا ہے۔ تو سچے تو ہیں، سچے تو ہوئے نا، صادق کا لفظ تو ان پر صادق آیا۔ تو کیا قرآن کریم ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ آنے کی دعوت دے رہا ہے، حکم فرما رہا ہے کہ جو زبان کے سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، جھوٹ کبھی نہیں بولتے، باقی کچھ بھی کرتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، ایسے لوگ مراد ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر کون مراد ہے؟ صادقین سے یہاں پر صرف زبان کے سچے ہی مراد نہیں، زبان کا بھی سچا ہونا، لیکن صرف زبان کا سچا ہو اور باقی اچھائیاں نہ ہوں وہ یا نہیں چلے گا۔ یہاں پر وہ سچا چاہیے کہ جو ایمان کا سچا ہو، جو قول کا سچا ہو، جو فعل کا سچا ہو، جس کا ظاہر بھی سچا ہو، جس کا باطن بھی سچا ہو، جس کی نیتیں بھی سچا ہو، ہر چیز میں وہ سچا ہی سچا ہو، ایمان کے اندر خلوص ہو، ظاہر و باطن میں اچھا ہو، ہر اعتبار سے سچ ہی اس کی زندگی کا لازمہ ہو، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایسے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی لیے آپ نے علماء کو دیکھا ہوگا کہ کئی مرتبہ وہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو سچے کے ساتھ نہیں بولتے، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو صادقین کا ترجمہ صالحین سے کرنا، متقیوں سے کرنا، پرہیزگاروں سے کرنا، اللہ والوں سے کرنا، یہ لفظی ترجمہ تو نہیں ہے، مگر ہاں اس آیت کریمہ کا حقیقی ترجمہ یہی ہے، کیونکہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے جو ہر اعتبار سے سچے ہیں، ایمان کے سچے، اعمال کے سچے، افعال کے سچے، اخلاق کے سچے، ان کی زندگی میں کہیں سے کہیں تک جھوٹ کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہوتا، ان لوگوں کے ساتھ اللہ ہمیں حکم فرما رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ایسے لوگوں کی صحبت جس کو مل گئی اور جو ایسے لوگوں کے ساتھ ہو گیا، سمجھیے کہ اس کا مقدر سنور گیا، دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی، دونوں جہان میں اس کے مقدر بھی اللہ نے سعادت مندیاں لکھ دی۔ آج کل لوگ دوست بناتے ہیں تو چونکہ مسلمانوں پر بھی اب دنیا داری غالب آ گئی، وہ ہر چیز کو دنیاوی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں کہ احمد رضا بھائی سے دوستی کروں گا تو کیا ملے گا، فاضل بھائی سے دوستی کروں گا تو کیا ملے گا، محسن بھائی سے دوستی کروں گا تو کیا ملے گا، زید صاحب سے کروں گا تو کیا ملے گا، بکر صاحب سے ملوں گا تو کیا کروں گا، تو کیا فائدہ ملے گا، خالد صاحب سے کروں گا تو کیا فائدہ ملے گا۔ یعنی ہر چیز میں اسے دنیاوی منفعت نظر آنا چاہیے، تو وہ ایسے لوگوں سے ہی دوستی کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب دوستی کی ہے تو صحبت ہوگی، ساتھ میں رہنا، سنگت، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا آدمی دوستوں کے ساتھ میں کرتا ہے۔ شریعت نے صحبت سے متعلق بہت کچھ بیان فرمایا ہے، آپ کس کے ساتھ رہ رہے ہیں، کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو پہلے سوچ لو، سمجھ لو
کس کو دوست بنانے جا رہے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ جو جس کا دوست ہوگا دینداری میں ضرور اس کا رنگ چڑھے گا. اب جیسا وہ ہے ویسا ہی اس کو رنگ دے گا. اس کو اور واضح انداز میں سمجھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ صحبت رنگ لاتی ہے. اچھی ہو وہ بھی رنگ لائے گی، بری صحبت ہو وہ بھی رنگ لائے گی. حضور نے بری صحبت کی مثال دی کہ جیسے کہ لوہار کی بھٹی. تو جو آدمی لوہار کے ساتھ بیٹھے گا تو یا تو اس کے کپڑے جلیں گے. لوہار تو سمجھتے ہی ہیں سب، جو لوہا پہلے بھٹی میں خوب لال کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہتھوڑوں سے پیٹتے ہیں تو وہ لال لوہا جو آگ کی طرح ہو جاتا ہے. آگ میں تپ کر جب اس کو ہتھوڑے مارتے ہیں تو اس سے کچھ پھلجھڑیاں پھوٹتی ہیں، لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے وہ آگ کی طرح ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جو آدمی اس کے پاس بیٹھا ہوگا اور وہ لوہے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو آگ میں تپ کر کے آگ ہو گئے ایک طریقے سے، وہ جب بدن پر کپڑوں پر لگیں گے تو اس میں بدن کو یا کپڑوں کو جلائے. تو حضور فرماتے ہیں یا تو وہ بھٹی کے پاس بیٹھنے والا اپنے کپڑوں کو جلائے گا، اور اگر نہیں تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ وہ جو بھٹی میں دھواں ہے تو دھوئیں سے اس کے کپڑے بدبودار کم سے کم ہو جائیں گے. اور ایک ہے عطر بیچنے والا. عطر بیچنے والے کی صحبت کوئی اختیار کرے گا تو یا تو اس سے عطر خریدے گا، اور اگر نہیں خریدے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ عطر بیچنے والا خود اس کو اپنی طرف سے عطر لگا دے. اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو کم سے کم جب وہ عطر الٹے گا پلٹے گا بیچنے کے لیے ادھر سے ادھر کرے گا تو اس وقت میں جو ہوا چلے گی تو وہ ہوا اس عطر کی خوشبو اس تک پہنچائے گی. تو کم سے کم عطر کی خوشبو اس کو آئے گی. یہ اچھی صحبت کی مثال ہے، اور لوہار کی بھٹی جو حضور نے بتائی وہ بری صحبت کی مثال ہے. مطلب یہ ہوا سرکار نے یہ فرمایا کہ صحبت چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو وہ اثر کر کے رہے گی. اب یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کم اثر ہو، زیادہ ہو جائے، لیکن اثر بہرحال ہوگا. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس سے دوستی کرنے جا رہے ہو اس کو پہلے دیکھ لو، کیونکہ تمہیں اس کے دین پر آنا ہے. اس کا دین تم میں اثر انداز ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا دین خراب ہو جائے. اگر برے دین والے سے دوستی کر لی تو تمہارے دین کو بھی تباہ کر دے گا. اسی لیے علماء اہل سنت ہمیشہ عوام اہل سنت کو یہ بات بتاتے رہتے ہیں. وہابی، دیوبندی، نیچری، شیعہ، اہل قرآن، اہل حدیث، جتنے بھی وہ فرقے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اللہ و رسول کی گستاخیاں کر کے مسلمان نہ بچے، دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے، ان کی صحبت زہر قاتل ہے. اگر کوئی سنی مسلمان ان کی صحبت میں آئے گا تو یہ بات بعید نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سنی کچھ دن تک تو سنی رہے اور اس کے بعد میں یہ اپنی سنیت بیچ کھائے اور اسی کے ساتھ میں وہابی، دیوبندی، نیچری جس کے ساتھ دوستی ہے اس کا رنگ اس پر چڑھ جائے اور اس کا جو صحیح مذہب تھا وہ چھوڑ کر معاذ اللہ رب العالمین یہ باطل پرستوں کے ساتھ چلا جائے اور خود بھی اسی رنگ میں رکھ کر کے وہابی، دیوبندی یا کوئی بھی بد مذہب ہو جائے معاذ اللہ رب العالمین. ابھی جو دور چل رہا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو شروع میں عرض کیا کہ آدمی دنیاوی منفعت دیکھتا ہے. شروع میں جو کٹر گھرانے ہیں اور کٹر گھرانوں کے جو بچے ہیں وہ شروع میں تو یہ کہتے ہیں ارے ہم پر کون کیا کرے گا، ہمیں کون کیا. یہ سب سے بڑی جہالت ہے. آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کہ ہم کو کون کیا کرے گا. شیطان، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ کھلا دشمن ہے اور یہ ہر انسان پر محنت کرتا ہے. یہاں تک کہ انبیاء اکرام کے پاس جاتا ہے. انبیاء کون سی جماعت؟
جس کو اللہ تبارک و تعالی نے معصوم پیدا فرمایا، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ بات بھی شیطان کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہار نہیں مانتا، وہ تھکتا نہیں، وہ مایوس نہیں ہوتا، وہاں بھی اپنے ہتھیار کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ کہ آپ نے نہیں سنا بقرعید کے موقع پر آپ تقریروں میں سنتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت اسماعیل کے پاس میں پہنچا، بہت سارے انبیاء اکرام کے پاس میں اس کے جانے کے واقعات موجود ہیں۔ تو جب انبیاء اکرام کے پاس وہ جا رہا ہے تو انبیاء اکرام تو وہ جماعت ہے کہ جسے اللہ نے عصمت کی نعمت عطا فرمائی۔ ہمارے پاس کون سی عصمت ہے؟ ہمارے پاس کون سی گارنٹی ہے؟ جن کی بات ہم کر رہے تھے بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس شیطان پہنچا، عبادت میں مصروف ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس شدت اور مشقت کے ساتھ میں عبادتیں کیا کرتے تھے، جنگلوں میں نکل جاتے۔ ایک بار خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ شدت محسوس کر رہا تھا، پیاس محسوس کر رہا تھا، ایسے وقت میں ایک بادل آیا اور اس سے پانی برسنا شروع ہو گیا، مجھے راحت محسوس ہوئی، اور اس بادل سے پھر آواز آئی، عبد القادر ہم تم سے راضی ہو گئے، میں تمہارا خدا ہوں، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب میں نے تم پر عبادت کو معاف کر دیا، محرمات کو جائز کر دیا، جو حرام چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے جائز، اور جو فرض عبادتیں ہیں وہ تم سے سب کچھ اٹھا لی گئی، اب تمہیں اس تکلیف میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے کہا، میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان وہاں سے دفع ہوا، لیکن میں نے کہا کہ وہ کبھی ہار نہیں مانتا، جاتے جاتے بھی ایک آخری داؤں لگانا چاہتا ہے اور کہتا ہے عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، ورنہ میں نہ جانے تم جیسے کتنے عابدوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔ سرکار غوث اعظم ہمارے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، اے منحوس، اے بدبخت، اے جہنمی، اب بھی تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے اللہ کے فضل نے بچا لیا ہے۔ اس سے ایک بات ہمیں ایک سبق یہ ملا کہ کبھی بھی آدمی کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے، توفیق خیر دے، تو اسے اپنی طرف نہیں لانا چاہیے، میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے حج کیا، میں نے زکوٰۃ دی، نہیں، ہر خوبی اللہ کے لیے، ہر خوبی اللہ کی طرف سے۔ تو جب بھی کوئی اللہ ہمیں آپ کو خیر کی توفیق دے تو اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے اللہ کا شکر کیجئے، اللہ کی طرف منسوب کیجئے، اللہ نے یہ عطا فرمایا، اللہ نے یہ کام دیا، اللہ نے نیکی کی توفیق دی۔ جیسے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ اس سے ایک فائدہ یہ ملتا ہے کہ آدمی تکبر اور گھمنڈ کا شکار نہیں ہوتا، متکبر اور گھمنڈی نہیں بنتا۔ تکبر خود اپنے آپ میں اتنی بڑی بلا اور اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اگر انسان کے دماغ میں گھس جائے تو پھر یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو تکبر اور گھمنڈ سے بچنا چاہیے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کے ذریعے حاضر رہے، لگے رہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام میں، ان کی ذات میں، ان کے جلووں میں یہ تاثیر پیدا فرما دی کہ اگر بندہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی برکتیں حاصل کرے تو انشاءاللہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے،
اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد فرماتے ہیں. ابھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ لوح محفوظ تک ہاتھ کو بڑھا دیتے ہیں اور وہ بغداد شریف سے ہاتھ اٹھا کر ان کا مرید جہاں ہو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. تو اگر ان کا کوئی غلام خلوص کے ساتھ دل کے ساتھ اپنے مرشد اعظم کو پکارتا ہے تو خدا کی قسم وہ آج بھی مدد فرماتے ہیں. امام اہل سنت فرماتے ہیں اے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم. دزد رجیم کا مطلب مردود دشمن اور کندہ کا مطلب لکھا ہوا. دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا. یعنی ہمیں آپ کو سب کو سرکار غوث اعظم نے یہ درس دیا کہ اپنے اپنے دلوں پر سرکار غوث اعظم کا نام نقش کر لو. اگر یہ نام واقعی نقش کر لیا تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرم پر بھروسہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ مردود دشمن جب ہمارے اور آپ کے دلوں پر سرکار غوث اعظم کا نام لکھا ہوا دیکھے گا تو بس دیکھتے ہی الٹے قدم پھر جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی محبت، ایسی الفت اور ایسی وابستگی عطا فرمائے. بات میں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں ہونا ہے، پہلے میں ایک تفسیر اس کی بیان کروں. بعض مفسرین اکرام نے بیان فرمایا کہ یہاں پر سچوں سے مراد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. تو اب آیت کریمہ کا مطلب ہوا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہو جاؤ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو جاؤ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس میں فرمایا گیا کہ یہاں پر مراد وہ صحابہ ہیں کہ جو جنگ تبوک میں موجود تھے. تو اب مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے ڈرو اور جو جنگ تبوک میں صحابہ موجود تھے ان کے ساتھ ہو. ایک روایت میں ہے کہ اس سے مراد مہاجرین و انصار ہیں. تو اب آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور مہاجرین اور انصار صحابہ کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہاں پر ایک بات میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق کو تو وصال فرمائے ہوئے 1000 سال سے زیادہ ہو گئے. حضرت فاروق اعظم کو بھی، اصحاب تبوک کو بھی، مہاجرین و انصار کو بھی 1000 سال سے بھی زیادہ ہو گئے. اب ان کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. مفسرین کہتے ہیں کہ مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت مہاجرین ہیں، حضرت انصار ہیں، جنگ تبوک والے صحابہ ہیں. تو اب ان کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ یہ ایک سوال ہے. تو اس کا جواب علماء بتاتے ہیں. میں حضرت امام ابو یوسف جو حضرت امام اعظم کے جلیل القدر شاگرد ہیں ان کی زبانی عرض کرتا ہوں کہ بزرگوں کی صحبت پانے کے لیے بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کیا گیا. اگر آپ بزرگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو بزرگوں کی سیرت اور سوانح اور جیبنی کا مطالعہ کیجئے. ہم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے ساتھ رہیں تو اعلیٰ حضرت کو مطالعہ کیجئے. ہم چاہتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ میں رہیں تو ان کی سیرت کا مطالعہ کیجئے. ہم چاہتے ہیں کہ حضرت تاج الشریعہ کے ساتھ میں رہیں تو ان کی سیرت کا مطالعہ کیجئے. ہم چاہتے ہیں کہ حضرت خواجہ اعظم کے ساتھ رہیں تو ان کی سیرت کا مطالعہ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہیں تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں. اب مطالعہ کون کرے؟ سب تو پڑھے لکھے بھی لوگ نہیں ہیں کہ مطالعہ کر لیں. چلو جو پڑھے لکھے ہیں جو پڑھ سکتے ہیں وہ تو مطالعہ کر کے وہاں تک پہنچ جائیں گے، صحبت میں پہنچ جائیں گے. عام مسلمان وہاں تک کیسے پہنچے؟ وہ صحبت اختیار کیسے کرے؟ تو عام مسلمانوں کو صحبت اختیار کرانے کے لیے یہ علماء کی جماعت ہے. یہ علماء صالحین تک لے کر جاتے ہیں.
یہی وہ ہیں جو سرکار تاج الشریعہ کی محفل میں حاضر کریں گے، یہی وہ ہیں جو سرکار مفتی اعظم ہند کی محفل میں حاضر کریں گے، یہی وہ ہیں جو اعلیٰ حضرت خواجہ اعظم حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلسوں میں حاضر کریں گے، اور یہی وہ ہیں جو صحابہ تک لے کر جائیں گے، یہی وہ ہیں جو اہل بیت تک لے کر جائیں گے، یہی وہ ہیں جو خلفائے راشدین تک لے کر جائیں گے، اور یہی وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر جائیں گے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، بغیر ان کے کام نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے تو کتاب پڑھ لی ہے، اردو پڑھنا جانتا ہوں، میں تو بغیر ان کے بھی چلا جاؤں گا، تو میں پوچھتا ہوں کتاب کس نے لکھی؟ کتاب کس نے لکھی؟ وہ بھی تو کسی عالم صاحب نے لکھی۔ دوسری بات، ایسے کتابوں کو ہاتھ مت لگا دینا، پتے کی بات عرض کر رہا ہوں، ایسے کتابوں کو پڑھنے کے لیے ہاتھ مت لگانا۔ نہ تو کتابیں تو وہ بھی ہیں کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، وہ بھی کتاب ہے۔ کتاب تو وہ بھی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جیسا علم حضور کو ہے ایسا تو جانور، پاگلوں اور بچوں کو بھی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کتاب تو وہ بھی ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے شیطان کا علم زیادہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ سب کتابیں، اور بھی کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ تو کتابیں پڑھ کر آدمی دیندار ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ کتاب کون سی پڑھنا ہے، کون سی کتاب دیندار بنائے گی، کون سی کتاب سے دین محفوظ رہے گا، یہ کون بتائے گا؟ یہی علماء بتائیں گے۔ یہ بتائیں گے کہ تقویت الایمان نہیں پڑھنا ہے، تمہید ایمان پڑھنا ہے، حفظ الایمان نہیں پڑھنا ہے، فتاوی رضویہ پڑھنا ہے۔ یہ علماء کا کام ہے، اور یہ عوام کا کام ہے کہ ایک لمحہ بھی بغیر علماء کی رہنمائی کے اپنی زندگی نہ گزارے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، علماء کی مجلسوں کو لازم پکڑو، ان کی مجلسوں کی مٹی وہ مٹی ہے کہ اس سے بہتر خاک کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا۔ یہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صحبت اختیار کرو تو نیکوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ ان کی صحبت تمہیں سکون کے زمانے میں زینت دے گی، اور آزمائش کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں نجات کا سامان بنے گی۔ اور اگر اوپر چلیں تو قرآن کریم پر آ جائیے، قرآن فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ یہ جو دوست ہے نا، ایک دوسرے کے دوست تو کیا ٹکے گا قیامت میں، دوست کی تو حقیقت کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اور بچہ اپنے ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ تو جہاں ماں باپ نہ ٹھہرے، بیٹا ماں باپ کے لیے نہ ٹھہرے، بھائی بھائی کے لیے نہ ٹھہرے، تو دوست کسی کے لیے ٹھہرے گا؟ دوست میں اتنی ہمت نہیں کہ ٹھہر جائے، پھر کون ٹھہرے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ دوست دشمن بن جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ دوست کیا بن جائیں گے؟ اللہ پوچھے گا نماز کیوں چھوڑی؟ تو یہ کہے گا اے اللہ یہ اپنے کام سے مجھے لے گیا اور نماز نہیں پڑھنے دی۔
یہ مجھے اس نے یہ کام بتا دیا اور نماز نہیں پڑھ، اس نے مجھے کام بتا دیا نماز نہیں پڑھنے دی، اس نے ایسا کیا، اس ایک دوسرے کے اوپر ڈالیں گے۔ یہ چاہے گا میں کیسے ہی بچ جاؤں، وہ چاہے گا میں کیسے ہی بچ جاؤں، یہ ایک دوسرے کو پھنسانے کے چکر میں ہوں گے، دشمنی کریں گے۔ ہاں لیکن اس ماحول میں بھی ایک جماعت ایسی ہے الا المتقین، یہ دشمنی نہیں کریں گے، یہ بھاگیں گے نہیں۔ متقین، صالحین، اولیاء اللہ، انبیاء اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے، یہ اس وقت بھی لوگوں کو دلاسا دے رہی ہوگی، لوگوں کو سکون بخش رہی ہوگی۔ اور کیا کہنا ہے امام الانبیاء سید المرسلین کا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ماں جب اکلوتے، حضرت حسن رضا خان کہتے ہیں ماں جب اکلوتے کو بھولے آ کہہ کے بلاتے، یہ نہیں اعلیٰ حضرتی کا شعر ہے، ماں جب اکلوتے کو بھولے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں۔ انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، عرش دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ تو کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ آج لوگ دوستی کے چکر میں چند ٹکوں کی منفعت کے لیے کسی سے بھی دوستی کر لیتے ہیں اور اپنے ایمان کو گوا بیٹھتے ہیں، ایمان میں نقصان پیدا کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے مومن کی پہچان ہی نہیں، شان ہی نہیں، ایمان کی حقیقت یہ ہے جو میں اب عرض کرنے جا رہا ہوں۔ مومن کی حقیقت یہ ہے، اگر یہ حقیقت نہ ہو تو پھر مومن نہیں رہے گا۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح من ویدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی قوم کو نہیں پائیں گے جو اللہ و رسول پر ایمان لائی ہے، یوم قیامت پر ایمان لائی ہے، یعنی مومن ایسا نہیں ہو سکتا یوادون من حاد اللہ و رسول، مومن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اس سے محبت کرے کہ جو اللہ و رسول سے دشمنی کرتا ہے۔ سیدھا سچا ترجمہ اس کا یہ ہوا، بہت آسان الفاظ میں، مومن ایسا کر ہی نہیں سکتا، اس کا ایمان یہ گوارا ہی نہیں کرتا، اس کا ایمان یہ اس کو اجازت دے ہی نہیں سکتا کہ مومن اللہ و رسول کے دشمنوں سے محبت کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے ضمن میں لکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آیت کریمہ کا صریح مفاد یہ ہے کہ جو ایسا ہوگا وہ مومن ہو نہیں سکتا، جو ایسا ہوگا وہ مومن ہو نہیں سکتا، یعنی جو اللہ و رسول کے دشمنوں سے محبت کرے گا، محبت قلبی میلان کا نام ہے، دلی میلان اللہ و رسول کے دشمنوں کی طرف رکھے گا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس ماحول میں اگر لوگ بد مذہبوں سے تعلقات شروع کریں تو تعلقات ایسی چیز ہے، ایک دن کچھ کم، دوسرے دن کچھ زیادہ، تیسرے دن کچھ زیادہ، جتنے زیادہ تعلقات بڑھتے جائیں گے اتنی ہی آدمی کی رغبت اس کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک زمانہ رہتا ہے کہ دلی لگاؤ نہیں ہوتا ہے، صرف ظاہری آدمی برتاؤ کرتا ہے اپنی منفعت کے لیے، لیکن اٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے کھلاتے پیتے پلاتے وہ منزل آ جاتی ہے کہ یہ دل اس کی طرف جھکنے لگتا ہے، اور دل جب جھک گیا معاذ اللہ رب العالمین، اللہ و رسول کے دشمنوں سے اگر محبت پیدا ہو گئی تو پھر ایمان سلامت نہیں رہ سکتا۔
تو اگر ایمان کی سلامتی ہمیں اور آپ کو چاہیے، ایمان کی حفاظت ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ صالحین کی صحبت اختیار کریں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، علماء کرام کی صحبت اختیار کریں۔ اور علماء سے آپ اچھے سے سمجھ لیجئے کہ کون سے علماء مراد ہیں، دنیا دار نہیں، آج اس کے ساتھ کل اس کے ساتھ وہ علماء مراد نہیں۔ یہاں پر علماء سے وہی علماء مراد ہوتے ہیں جو علم میں بھی پکے ہوں اور تقوی کے بھی پکے ہوں۔ اور آج کے دور میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے صرف چند جملوں میں آپ کو سمجھا دوں، آج وہی عالم کہلائے گا جو صحیح معنی میں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہے۔ اور آج صحیح معنی میں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کے لیے دامن حضور تاج الشریعہ ضروری ہے کہ حضور تاج الشریعہ کا دامن اگر مضبوطی سے تھاما ہوا ہے تو سمجھ لیجئے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر انسان قائم ہے۔ تو ہمیں وہ علماء چاہیے جو مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم ہیں، ان کا دامن تھام لیجئے، ان کی صحبت میں آ جائیے، انشاءاللہ یہ دین بھی محفوظ رہے گا اور اس کی برکتیں دنیا میں بھی محفوظ رہیں گی، دنیا میں بھی ملیں گی۔ اور جب دین محفوظ ہو گیا تو انشاءاللہ قیامت میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ یاد رکھیے گا، قیامت میں بغیر ایمان کے کچھ بھی نہیں، کچھ یعنی کچھ نہیں، ایک ذرے کے برابر بھی اللہ کی رحمت سے حصہ نہیں مل سکتا۔ چاہے یہاں کتنی بھی بڑی بڑی ٹوپیاں لگائی ہوں، جبے پہنے ہوں، صافے باندھے ہوں، امامے باندھے ہوں، چاہے کوئی بھی حال رہا ہو، لیکن اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہمیں سب سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان کرنا چاہیے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا شروع میں کہ صحبت انسان کو بگاڑ دیتی ہے، تو کبھی بھی کسی بھی حال میں دیوبندی، وہابی، نیچری، شیعہ، آج شیعت کا دور شروع ہو گیا، رافضیت کا دور شروع ہو گیا۔ ہم اپنے بچپن کی بات کریں تو شیعہ کہیں دکھائی نہیں دیتے تھے، علاقے کی بات کریں، لیکن اب تو کوئی علاقہ ایسا نہیں دکھائی دیتا جہاں پر شیعہ دکھائی نہیں دے رہے۔ اور یہ دن رات صحابہ اکرام کو منہ بھر بھر کر گالیاں دے رہے ہیں۔ اور ہماری سادہ لوحی یہ ہے کہ ہم اس ماحول میں بھی صحابہ اکرام کی عظمتوں کے گیت نہیں گا رہے ہیں۔ اس وقت میں ہر سنی کی لازمی ذمہ داری ہے، ہر محفل میں، ہر مجلس میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی صحابی کا ذکر ہمیشہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم ذکر صحابہ کریں گے لوگوں کے سامنے اپنی محفلوں میں، خاص طریقے سے ہمارے علماء کی بہت بڑی ذمہ داری اس وقت میں ہے کہ وہ صحابہ اکرام کی سیرتوں پر، صحابہ اکرام کی جو اللہ کے رسول سے محبتیں ہیں، ان کی جو خدمات ہیں، ان کی جو کرامتیں ہیں اور دینی وابستگی جو ہے، اس کو ہر محفل میں علماء اکرام کو بیان کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے، میری صحبت کے لیے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا، میرے ساتھ رہنے کے لیے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا، اور میرے لیے میری نظر میں ان کو عزیز بنایا، میرا پیارا بنایا۔ وہ مجھ سے محبت، مطلب یہ ہوا اس کا، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ کل کچھ لوگ ایسے آئیں گے، کیا فرمایا میرے آقا نے، کل کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو میرے صحابہ کی برائیاں کریں گے۔ اگر تمہیں ایسے لوگ ملیں کہ جو میرے صحابہ کی برائیاں کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ مت رہنا، ان کے ساتھ کھانا پینا مت، ان کے ساتھ میں نکاح کے معاملات مت کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور صریح طور پر اس زمانے کا ذکر اپنے حدیث شریف میں کیا اور اپنے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا اور ان شیعوں کی بے دینی کو بیان کیا۔ یہی وہ جماعت ہے جو صحابہ سے بغض رکھتی ہے اور صحابہ کی برائیاں کرتی ہے، جس کو رافضی یا شیعہ کہا جاتا ہے۔ آج ان شیعوں کی شیعیت کو اجاگر کرنا، یاد رکھیے گا، کچھ سنی بن کر بھی لبادہ سنیت کا ہے،
لیکن بولی شیعوں کی بول رہے ہیں، یہ عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پگڑی والوں کی بات کر رہا ہوں۔ پگڑی باندھتے ہیں، مرید کرتے ہیں، پیر بن کر گھومتے ہیں، لیکن توہین صحابہ کے مرتکب ہیں۔ کوئی بھی صحابی بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان میں ادنا کوئی نہیں، بڑا ہو کہ چھوٹا ہو۔ پھر کیا کر رہا ہے کہ چھوٹا کوئی نہیں، ادنا کا مطلب چھوٹا، چھوٹا کوئی نہیں۔ یہ عجیب عبارت ہے، خود فرماتے ہیں کہ بڑا ہو کہ چھوٹا ہو اور ان میں چھوٹا کوئی نہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنے اعتبار سے بڑے اور چھوٹے، حضرت ابو بکر سب سے بڑے، ان سے حضرت فاروق اعظم چھوٹے، ان سے حضرت عثمان غنی چھوٹے، ان سے حضرت مولائے کائنات چھوٹے، ان سے دیگر صحابہ چھوٹے، ان کے بعد میں عشرہ مبشرہ، ان کے بعد میں دیگر صحابہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ ترتیب صحابہ ہے، سب سے بہتر عظمت والے صحابہ عشرہ مبشرہ ہیں، ان میں بھی خلفائے راشدین ہیں، پھر اصحاب بدر ہیں وغیرہ۔ میں نے معارف صحابہ میں درجات صحابہ لکھے ہیں، کون صحابی کس کے بعد میں نمبر ہے۔ تو یہ چھوٹے بڑے ہو گئے، لیکن پھر فرماتے ہیں چھوٹا کوئی نہیں۔ وہ اپنے درجوں کے اعتبار سے چھوٹے بڑے ہیں، لیکن ان کے درجے کے اعتبار سے بہت بڑے، بہت بڑے ہیں۔ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بعد کا کوئی غوث ہو، کوئی قطب ہو، کوئی ابدال ہو، غیر صحابی کتنا بھی بڑا عابد ہو، زاہد ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کا ولی ہو اور ولایت کی اعلیٰ سے اعلیٰ منزل پر وہ فائز ہو، لیکن کسی ادنا صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ان کے اعتبار سے ادنا اور اعلیٰ ہے، لیکن صحابی کی عظمت کو جب صحابیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کا درجہ بہت بلند و بالا ہے، تو پھر وہاں ادنا کی گنجائش نہیں بچی۔ تو یہ ادب ہے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہی ادب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق ہمیں ملحوظ رہنا چاہیے۔ تو آج شیعہ بہت زیادہ شبخون مار رہے ہیں اہل سنت پر، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کا توڑ کرنے کے لیے آپ جیسے نوجوانوں کو تیار ہونا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، علماء کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، اور یہ جو صلح کلیت کی بلا اور وبا ہے اس سے حفاظت کرنا اپنی ازحد ضروری ہے۔ صلح کلیت سمجھتے ہیں؟ صلح کلیت کے معنی تو بہت ہیں، اب وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں، لیکن عام طور پر جو صلح کلیت کا لفظ بولا جاتا ہے عوامی زبان میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدتاً تو آدمی سنی ہے، لیکن اسے کوئی پرہیز نہیں بچا ہے۔ وہ وہابی کے ساتھ بھی مل سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، سلام کر سکتا ہے، سلام کا جواب دے سکتا ہے، وہ شیعہ کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، وہ رافضی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، وہ دیوبندی کے ساتھ بھی ہے، سنی، عقیدتاً سنی ہے، لیکن وہ برا اس معنی کر نہیں سمجھتا کہ اس کی صحبت سے بچنا لازم ہے۔ اور کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے شروع میں بتائی، کوئی نہ کوئی دنیاوی منفعت ہے، کوئی نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے، جو فائدہ اسے کھینچے لیے چلا جا رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، فائدہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن خدا کی قسم اگر ہم نے اور آپ نے صرف ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لی کہ ہر فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو فائدہ بھی ملتا ہے اللہ کی طرف سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملتا ہے۔ حضور کے بغیر کسی کو نہ کچھ کبھی ملا، آج نہیں کبھی۔ حضرت آدم کو بھی اگر آدمیت ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی۔ انما انا قاسم واللہ یوتی، خود حضور فرماتے ہیں میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ عطا فرماتا ہے۔ تقسیم فرمانے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا نا خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ تو یہ خیال اگر ذہن میں رہا
کہ جو ملے گا وہ خدا سے ملے گا، بواسطہ مصطفیٰ ملے گا، اور نہیں تو پھر اعلیٰ حضرت کو پڑھو، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو جو ملے گا خدا سے ملے گا مگر بواسطہ مصطفیٰ ملے گا۔ اگر مصطفیٰ کے لیے کسی کو چھوڑا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے چھوڑنے، اور کوئی وجہ نہیں، صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیے گا آپ کے صحابہ سے جو محبت ہے وہ بھی حضور کی محبت ہے۔ خود اللہ کے رسول نے یہ حدیث میں فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی وہ میری وجہ سے کی۔ ختم کر رہا ہوں تو وہ میری وجہ سے کی۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تو حضور کی وجہ سے ہم نے چھوڑا جس کو چھوڑا، تو وہ آقا کریم جس کے دستے کرم میں اللہ نے پوری کائنات کو دے دیا، وہ ہمیں محروم چھوڑیں گے؟ وہ ہمیں محروم وہ بڑے کریم آقا ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ دن کے لیے تکلیف آئے، لیکن خدا کی قسم جب مدینۃ المنورہ سے نظر رحمت اٹھے گی تو دنیا اور آخرت دونوں آباد ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی الفت و محبت عطا فرمائے۔ وہابی، دیوبندی، نیچری، رافضی، ہر بد مذہب سے سخت نفرت عطا فرمائے، اور امام اہل سنت اعلی حضرت کے شعر کا ہمیں مصداق بنا دے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ۔